الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، دل اور زبان کی شہادت کے لائق، اسی کے ہے فرمان اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق. لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اپنا اسی کے جھکاؤ. مبرّا ہے شرکت سے اس کی خدائی، مبرّا ہے شرکت سے اس کی خدائی.
نہیں اس کے آگے کسی کی بڑائی۔ معزز و محترم موحد مخلص مسلمان بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، تقریباً 3 خطبات جمعۃ المبارک دے اندر تواڈے سامنے معاشرے کی برائیاں اور ان کی اصلاح کے عنوان پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ کیونکہ قربانی والی عبادت قریب ہے، اس واسطے اج والے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام دا ذکر خیر کچھ کرنے۔ دعا فرماؤ کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی مدد شامل حال رکھے اور قرآن و سنت دی روشنی نال تواڈے سامنے جناب ابراہیم علیہ السلام دا ذکر خیر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ دے بڑے عظیم الشان پیغمبر نے، بڑی عظمت والے، بڑی شان والے، بڑے مقام والے۔ اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام نو کچھ صفات عطا فرمائیاں۔ ویسے تے او صفات تمام انبیاء کرام دے اندر پائیاں جاندیاں نے، سارے نہ بند کرو نا، ابال دے۔ ویسے تے او صفات تمام انبیاء کرام علیہم السلام دے اندر پائیاں جاندیاں نے، لیکن خصوصی طور تے جناب ابراہیم علیہ السلام دے اندر او پائیاں جاندیاں۔ اللہ نے انہاں صفتاں دا خصوصی طور تے ذکر فرمایا کہ میں اللہ نے اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نو کہڑیاں صفتاں نال متصف کیتا سی، اور وہ ایسیاں صفات نے کہ وہ میرے تے تواڈے وچ بھی ہونیاں چاہیدیاں نے۔ سنن تو بعد تسی تے میں بھی کوشش کریے کہ وہ صفات ساڈے چ بھی پیدا ہو جان۔ اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام دی پہلی صفت کا ذکر فرمایا، سورہ ہود 12واں پارہ اور آیت کا نمبر ہے 75۔ اس ایک آیت مبارکہ دے اندر اللہ نے حضرت دیاں 3 صفتاں کا ذکر فرمایا۔ انہاں چوں پہلی صفت جیڑی جناب ابراہیم علیہ السلام وچ پائی جاندی سی، اللہ فرماندے نے ان ابراہیم، بے شک میرا ابراہیم، لحلیم، حلیم طبیعت دا مالک سی۔ حلیم دا معنی تحمل مزاج، قوت برداشت رکھن والا،
ہمت رکھن والا، اچھے اخلاق رکھن والا۔ فرمایا میرا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام حلیم ہے۔ پھر نال مثالہ دے کے رب نے سمجھایا کہ دیکھو میرے پیغمبر دے اندر اے صفت کتنی نمایاں نظر آؤندی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نے جدوں نبوت و رسالت عطا فرمائی، اپنے گھر تو پیغام توحید شروع کیتے، اپنے گھر تو آغاز تبلیغ کیتے، اپنے گھر والیاں خصوصی طور تے اپنے باپ آزر نو اللہ دی توحید سنا دے۔ اور جس انداز نال حضرت نے اللہ دی توحید سنائی ہے، اللہ نے وہ انداز بھی قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے میرے محبوب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں اپنی اس کتاب قرآن مجید دے اندر میرے خلیل میرے صدیق پیغمبر ابراہیم دا ذکر خیر کرو نا۔ کون ابراہیم؟ انہو کانا صدیقا نبیا، جڑا صدیق بھی سی تے نبی بھی سی۔ اور صدیق نبی نے اپنے باپ نو او باپ جیڑا باپ لکڑ دے بت بناندا ہے، جیڑا باپ پتھراں دے بت بناندا ہے، اپنی مرضی نال نک بناندا ہے، اپنی مرضی نال اکھاں بناندا ہے، اپنی مرضی نال پیشانی بناندا ہے تے سر بناندا ہے، اپنی مرضی نال ہونٹ بناندا ہے، اپنی مرضی نال ہاتھ تے پیر بناندا ہے، اپنی مرضی نال انہاں دیاں لتاں بناندا ہے۔ جناب ابراہیم اے سارا منظر ویکھ کے بڑے پریشان ہوندے نے کہ میرا باپ جنہاں نو اپنے ہتھاں نال بناندا ہے، پھر انہاں دے سامنے سجدہ ریز ہو جاندا ہے، انہاں دے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعاواں کردا ہے، اپنی جبین نیاز نو انہاں دے سامنے جھکا کے انہاں نو کہندا ہے میری تواڈے اگے تے تواڈی اگے میریاں مشکلاں آسان کر دیو، میری خالی جھولی نو بھر دیو۔ اے مشرک نو نہیں سمجھ آوندی کہ جیڑا آپ مجبور ہووے، جیڑا آپ معذور ہووے، جیڑا آپ محتاج ہووے، جسم بنن دے اندر محتاج ہے تے او اینوں کی دے سکدے۔ جناب ابراہیم دا کتنا خوبصورت انداز ہے، فرماندے نے یا آبتی، یا آبتی، ابا جان، اے ابا جی، ابا حضور، لما تعبدو، سمجھان دا انداز ویکھو، لما تعبدو، ابا حضور انہاں دے عبادت کیوں کر دے ہو؟ کنہاں دے عبادت؟ ما لا یسمعو، بولو ما لا یسمعو، جیڑے سن دے کوئی نہیں، ولا یبصرو تے ویکھ دے بھی کوئی نہیں، ولا یغنی عنک شیئا، ابا جی اے سن دے بھی کوئی نہیں، اے ویکھ دے بھی کوئی نہیں، تے جدو سن دے تے ویکھ دے کوئی نہیں تے تیرے نفع تے نقصان دے مالک بھی کوئی نہیں، تیرے تے کوئی تکلیف آ جاوے انہوں نہیں ہٹا سکدے، اگر تینوں کوئی ضرورت پہ جاوے تینوں نفع نہیں دے سکدے۔ جڑے اتنے معذور نے تے مجبور نے بے بس نے، انہاں دے سامنے کیوں تسی جبین نیاز جھکاندے ہو؟ انہاں دے سامنے بے بس تے مجبور کیوں نظر آندے ہو؟ جناب ابراہیم اپنے پیارے انداز نال ابا جی نو سمجھا رہے نے، جدوں اللہ دے نبی نے سمجھایا نا تے پتہ جے باپ کی کہندا ہے، لمبی گل تو بعد باپ کہندا ہے اراغبن، باپ کہندا ہے
قالا اراغبن انتا ان آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو میرے معبوداں تو بے رخی اختیار کرنے، میرے معبوداں تو منہ پھیر لیا تو انہاں نو اچھا نہیں سمجھدا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ کہندا ابراہیم اگر تو باز نہ آیا، لَئِن لَّمْ تَنْتَہِ، اگر تو اپنے اس کم تو باز نہ آیا، توحید سنان تو باز نہ آیا، تے سن لے لَئِن لَّمْ تَنْتَہِ لَأَرْجُمَنَّکَ، میں تینوں پہلی سزا توحید سنان دی میں تینوں پتھر مار مار کے سنگسار کر دیواں گا۔ کیڑی سزا پہلی دیاں گا؟ پتھر مار مار کے میں تینوں لہو لہان کر دینے، میں تینوں سنگسار کر دینے۔ اس واسطے اے توحید دے نعرے جڑے لانے نا، توحید کرنے، سب کچھ میرا اللہ کر دے، سب کچھ میرا اللہ دین دے ہیں جی، سب دیاں عزتاں دا مالک بھی میرا اللہ، زندگی تے موت دا مالک میرا اللہ ہے، سمیع و بصیر میرا اللہ ہے۔ اے جڑی توحید تو بیان کرنے، اگر تو دے تو باز نہ آیا تے پھر میں تینوں سزا دیواں گا۔ وَاحْجُرْنِی مَلِیًّا، تے میں تینوں اپنے گھر چوں بھی کڈ دینے، چل میرے تو دور ہو جا، ورنہ تو توحید چھڈ دے، اگر توحید نہیں چھڈنی تے میرا گھر چھڈ دے، یا توحید چھڈ دے تے یا اونچی بولو، یا توحید چھڈ دے یا میرا گھر چھڈ دے۔ حضرت نے کیونکہ اللہ دا حکم ہے، جتھے ماں باپ شرک دی دعوت دینا، ماں باپ اللہ دے حکم دی مخالفت دی دعوت دینا، اوتھے ماں باپ دی نہیں مننی، اوتھے کس دی مننی ہے؟ اوتھے رب سونے دی مننی ہے۔ اس واسطے جناب ابراہیم علیہ السلام نے باپ دی زبان تو سخت گلاں سنیاں، باپ دی زبان تو مار دیاں دھمکیاں سنیاں نے، اس دے باوجود جناب ابراہیم نے غصہ نہیں کیتا۔ ویکھو صفت حلیم ظاہر ہو رہی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام باپ دیاں گلاں سنن تو بعد پتہ جے کی کہندے نے سلام علیک، اچھا ابا جی سلام ہوئے، میں تہاڈا گھر بھی چھڈ دانا، تہاڈیاں نظراں تو بھی دور ہو جانا، پر میں اللہ دی توحید نہیں چھڈ سکدا، میں رب دی توحید سنانا نہیں چھڈ سکدا۔ تہاڈی مار برداشت ہے، تہاڈا غصہ برداشت ہے، تہاڈی ناراضگی برداشت ہے، گھر چھڈ دینا برداشت ہے، پر اللہ دی توحید نو چھڈنا، اللہ دی توحید میں نہیں چھڑ سکدا۔ اے نعرے میں لاندا رہواں گا ساری زندگی کہ لوگوں نفع نقصان دا مالک کون ہے؟ محبت نال بولو کون ہے؟ اللہ ہے۔ جناب ابراہیم نے غصہ نہیں کیتا، باپ دیاں دھمکیاں سن لیاں نے، گھر چھڑ دیتے، اس دے باوجود جناب ابراہیم نے اپنے باپ دی بے ادبی نہیں کیتی، باپ دی توہین نہیں کیتی۔ اج تے باپ تھوڑا جہا ناراض ہوئے تے پتر اگوں آ کر کے کھلو جاندے جی، ماں کوئی گل چا کرے تے پتر اگوں آ کر کے کھلو جاندے، ماں نو تے باپ نو 100 گلاں سنا دیندا ہے۔ اس واسطے یاد رکھو اے پیغمبرانہ تعلیم ہے کہ جناب ابراہیم دے اندر صفت حلیم پائی جاندی ہے، قوت برداشت پائی جاندی ہے۔ فرمایا کہ مسلمانوں اے سونے نبی دی امت، تسی بھی اپنے اندر اے صفت حلیم پیدا کرو، قوت برداشت پیدا کرو کہ اگر تواڈے نال کوئی گل ایسی کر دے وے کہ جیڑی تانوں ناگوار گزرے تے کوشش کریا کرو انہوں برداشت کرو۔ جناب ابراہیم نے باپ دی توہین کیتی ہے؟ دسو نہیں کیتی۔ ہسدیاں فرمایا سلام علیک۔ اچھا ابا حضور جے تسی اس گل تے راضی ہو میں گھر چھڑ دیواں تے ٹھیک ہے میں چھڑ کے جا رہے ہیں، اور اگر تسی یہ مطالبہ کرو کہ میں رب دی توحید چھڑ دیواں، اے میرے کولو نہیں ہو سکدا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں اے صفت حلیم دا ظہور دیکھو نا، حضرت نے سب کچھ قربان کر دیتے، اور اس توحید دی خاطر
اللہ دی وحدانیت دی خاطر جناب ابراہیم دی زندگی وچ ایک او بھی موڑ آیا ہے۔ جناب ابراہیم کافر بادشاہ، مشرک بادشاہ جڑا اپنے آپ نو معبود اخواندا ہے، اپنے سامنے سجدے کرواندا ہے، اپنی عبادت کرواندا ہے، اپنے سامنے لوگاں دے ہاتھ پھیلواندا ہے، میرے کولو منگو، میرے تو منگو، میرے سامنے سر نیویں کرو، میرے سامنے عاجزی کرو، جدا نام نمرود ہے۔ جناب ابراہیم نمرود بادشاہ دے ہاں جی محل دے اندر پہنچے، انہوں جا کے اللہ دی توحید سنائی ہے کہ رب تو نہیں، لوگاں دیاں ضرورتاں پوریاں کرن والا تو نہیں بلکہ کون ہے؟ سب دیاں ضرورتاں پوریاں کرن والا اللہ ہے تو نہیں۔ جدوں حضرت نے توحید سنائی ہے نا، رب دی توحید جناب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود بادشاہ نو جدوں سنائی ہے نا، تے نمرود بادشاہ اپنے چیلیاں نو بلا کے کہندا ہے چلو نا اس توحیدی واسطے اگ جلاؤ، لکڑیاں اکٹھیاں کرو، میرے ول ویکھو، لکڑیاں اکٹھیاں کرو، چنگیاں زیادہ لکڑیاں اکٹھیاں کر کے اے واسطے اگ بالو، اتنی بڑی اگ، اتنی زیادہ اگ بالو کہ اج تک دنیا دے اندر کسے نہ بالی ہوئے تے نہ ہی قیامت تک کوئی بالے گا۔ اتنی بڑی اگ کدے واسطے بالی گئی ہے؟ اس توحیدی واسطے، موحد اعظم ابراہیم علیہ السلام واسطے قصور کیے، اللہ دی توحید سنائیے، اور کوئی جرم نہیں، اور کوئی قصور نہیں۔ حضرت نے اللہ دی توحید سنائیے، لوگ لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دیندے نے۔ اتنیاں لکڑیاں جمع کیتیاں جناب ہیٹھ تے جوڑ دیتیاں، پھر تیل سٹ کے آگ لا دیتی ہے۔ اتنی بڑی اگ، اتنی بلندیاں نو چھوندی اگ کہ اگر کوئی پرندہ بھی گزرے تو وہ بھی جھلس کے ڈگ جائے او دے وچ۔ اس اگ دے اندر اس موحد اعظم جناب ابراہیم علیہ السلام نو سٹن لگے نے کافر۔ فرشتے آ گئے، میرے وال ویکھیا جے، صفت حلیم دا ظہور ہون لگا جے۔ فرشتے آ گئے، آ کے کہندے نے حضرت جی اگر اجازت ہوئے اسی ہاں جی بارش برسا کے اس اگ نو ختم کر دیویے، ہوا چلا کے انہاں کافراں نو جلا کے راکھ کر دیویے، اسی تہاڈی مدد واسطے آئے ہاں۔ جناب ابراہیم پوچھتے نے دسو کیویں آئے ہو؟ رب نے بھیجے یا آپ آئے ہو؟ کہندے نے آئے تے اجازت نال پر اپنی مرضی نال آئے ہیں، اللہ تو پوچھ کے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم سامنے اتنی بڑی اگ موجود ہے، اے موحد اعظم پتہ جے کی کہندا ہے، جاؤ چلے جاؤ، مینوں تہاڈی مدد دی ضرورت نہیں، جدے واسطے میں اگ وچ جا رہا ہاں، جدے واسطے میں جلن جا رہا ہاں، میرا رب میری مدد آپ کرے گا، میرا رب میری حفاظت خود کرے گا۔ جی اج درمیان چ کوئی واسطہ نہیں، نہ فرشتے نہ تے کوئی ہور ہے، ایک توحید بیان کرن والا ایک اوے جدی توحید بیان کیتی جا رہی ہے۔ حضرت فرماندے نے جاؤ فرشتے چلے جاؤ، میرا اے اگ کچھ بھی نہیں وگاڑ سکدی، جاؤ چلے جاؤ، مینوں تہاڈی مدد دی ضرورت نہیں ہے۔ اے ہے قوت برداشت۔ سامنے موت نظر آ رہی ہے، سامنے اتنی بڑی اگ نظر آ رہی ہے، ہیں جی تقاضا تے اے وینا کہ ہیں جی ابراہیم علیہ السلام انہاں دی مدد قبول کر لیندے، پر نہیں دسیا کہ یقین کس دا نام ہے۔ اج میں تے تو اے نعرے تے لا لینے ہاں کہ سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین، پر یقین سانو ہوندا بولو اے دے وچ میں وی ہاں تے تسی او سارے ہاں سی، اے نہ آکھیا جی کسے تے اٹیک ہے، نا 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 نا، میں تے تسی سارے اے نعرہ تے اساں لا لے ہے، پر اگر یقین پیدا کرنا ہی تے ابراہیم علیہ السلام والا پیدا کر کہ جناب ابراہیم نے اگ سامنے ویکھی ہے، فرمایا جاؤ چلے جاؤ، مینوں تہاڈی مدد دی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے پیغمبر دے یقین نو ویکھیا، پیغمبر دی قوت برداشت نو ویکھیا ہے، اللہ نے فوراً حکم دیتا ہے، کوئی واسطہ نہیں، کوئی درمیان وچ وسیلہ نہیں، نہ فرشتہ ہے، نہ کوئی جن ہے، نہ کوئی پیغمبر ہے، ڈائریکٹ اللہ نے اپنی مخلوق اگ نو آواز ماری ہے، یا نار کونی بردا، اے میری بنائی ہوئی اگ، کیونکہ اگ بھی اللہ دی مخلوق ہے، اللہ نے ڈائریکٹ آواز دیتی ہے، اے میری اگ بردا،
کی ہو جا ٹھنڈی ہو جا تے صرف ٹھنڈی نہیں وسلاما سلامتی والی بن جا تیرے اندر میرا مہمان موحد اعظم آ رہا ہے جس دنیا والے نو یہ سبق دے دیتا ہے کوئی رب تے یقین کریے تے بغیر اسباب دے بغیر واسطے وسیلے دے رب خود ہی اسباب پیدا کر دیندا رب خود مدد فرما دیندا ہے رب دس دیندا ہے کہ لوگو نہ فرشتیاں دی ضرورت ہے نہ کسی ہور دی ضرورت ہے مینوں پکار کے ویکھو تے صحیح ابراہیم علیہ السلام نے جدو اپنے رب دی ذات تے اعتماد تے یقین کیتا ہے اللہ نے پھر آگ نو حکم دیتا ہے یا نارو کونی برداً و سلاما قرآن دے الفاظ تے غور اللہ فرماندے نے یا نارو کونی اے میری اگ کی اللہ فرماندے نے یا نارو کونی اے میری اگ باردا ٹھنڈی ہو جا وسلاما سلامتی والی ہو جا یا اللہ میں کدے واسطے ٹھنڈی تے سلامتی والی ہو جاواں اللہ نے نام لے کے دسے الا ابراہیم میرے آن والے مہمان ابراہیم واسطے تو ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی ہو جا جس سارے نو چھڑ دیتے سارے آسرے چھڑ دیتے ساریاں امیداں چھڑ دیتیاں ساریاں امیداں کدے تے لائیاں نے اللہ تے لائیاں سارا یقین اپنے رب تے کیتا ہے اس واسطے اے میری اگ اج تو ٹھنڈی تے سلامتی والی بن جا تے اللہ دے پیغمبر آگے چ پہنچے تے اللہ دے پیغمبر دا تے ایک وال جڑا ہے او دا تھوڑا جہا حصہ بھی نہیں سڑیا کیونکہ ڈائریکٹ کس نو پکارے ہیں کدے تے اعتماد کیتے ہیں اللہ دی ذات تے اعتماد کیتے ہیں تو میرے مسلمان بھائیو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اندر یہ صفت حلیم بڑی زیادہ پائی جاندی سی قوت برداشت دوسری صفت قرآن مجید نے ذکر فرمائی ہے اواہن اواہن دا معنی نرم دل اواہن دا معنی محبت کرن والا اواہن دا معنی بہت زیادہ آہو زاری کرن والا بہت زیادہ آہو زاری کرن والا اپنے رب نو یاد کرن والا اللہ دے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام نے کثرت نال اپنے رب نو یاد کر دینے کتنی محبت ہے مخلوق دی انہاں دے دل دے اندر جناب ابراہیم دے دل وچ فرشتے آئے بیٹے دی خوشخبری دین واسطے تے فرشتیاں دسیا کہ اصل ساڈا مشن قوم لوط نو تباہ کرنا ہے اسی قوم لوط نو تباہ کرنے واسطے جا رہے ہیں فوراً جناب ابراہیم علیہ السلام دے دل دے اندر وہ جی مخلوق دی محبت ہے وہ اٹھیے حضرت فرماندے نے فرشتوں ذرا ٹھہر جاؤ میں اپنے رب تو کچھ منگ لواں کیونکہ فرمایا اتھے میرا بھتیجا لوط علیہ السلام بھی ہے کہ اللہ دے حضور دعا کی تھی ربا انہوں معاف کر دے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر تواڈے بھتیجے لوط علیہ السلام نو تے اسی بچا لواں گے پر اس قوم تے میرے عذاب دا فیصلہ ہو چکے ہے تے میرے فیصلے نو کوئی بھی ٹال نہیں سکدا اس واسطے اس بے ایمان قوم نو ہن کوئی بھی میرے عذاب تو بچا نہیں سکدا اور آؤ نبی پاک دا ایک فرمان سناواں کہ مخلوق نال کتنی محبت کرنی چاہیے اور مخلوق دا اللہ دے ہاں کیا درجہ ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخلق عیال اللہ حضور فرماندے نے مخلوق اللہ دے ہاں ایک قبیلے دی حیثیت رکھ دیے ایک خاندان دی حیثیت رکھ دیے ایک برادری دی حیثیت رکھ دیے اللہ دے نبی فرماندے نے الخلق عیال اللہ اے مخلوق اللہ دا کنبا اللہ دے کنبے دی طرح ہے توجہ میرے وال مخلوق فرمایا انسان نہیں فرمایا انسان بھی مخلوق ہیں جی کیڑیاں بھی مخلوق مجھا تے گاواں بھی مخلوق اٹھ بھی مخلوق نے بھیڑاں تے
تے بکریاں بھی مخلوق نے، چڑیاں تے کاں بھی مخلوق نے، اے ساریاں مخلوقاں نے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے الخلق عیال اللہ، ساریاں مخلوقاں اللہ دے ہاں ایک کنبے دے قبیلے دی حیثیت رکھ دیاں نے۔ حضور فرماندے نے اللہ نو پتہ جے سب تو زیادہ کیڑا بندہ پسند ہے؟ جی یا رسول اللہ، آپ فرماندے نے من احسن الی عیالہ، جیڑا اللہ دے کنبے نال نرمی والا برتاؤ کرے، اچھا سلوک کرے، او بندہ اللہ نو بڑا پسند ہے۔ کیڑیاں والی مخلوق تے رحم کر، بکریاں والی مخلوق تے رحم کر۔ قربانی دا موسم آ گیا ہے، قربانی دے جانوراں نو اللہ نے اپنی نشانی فرمائے، والبدن جعلناہا لکم من شعائر اللہ۔ اللہ فرماندے نے قربانی دے جانور میریاں نشانیاں نے، شاعر اسلام وچوں نے، تے اس واسطے انہاں دی کی کرنی ہے؟ تعظیم کرنی ہے، عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے، انہاں نال پیار کرنا ہے، محبت کرنی ہے، انہاں نو مارنا نہیں۔ جی اج کی حالات نے مسلمان دے، ایک تے اس بیچارے خچر تے اتنا زیادہ سامان لدیا ہوندا ہے تے نال سوٹیاں نال ماری جاندا ہے۔ ایک وہ تیری غلامی کر رہے ہیں، دوسرا تو دے تے ظلم کر رہے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، رب نے اس طاقت والے جانور نو تیرے سامنے اس واسطے جھکا دیتا ہے کہ تیری فرما برداری کرے تے تو میری فرما برداری کر۔ اس واسطے رب دی مخلوق تے ظلم نہ کر، نہ انسانہ والی مخلوق تے نہ کسے اور مخلوق تے کسے تے بھی ظلم زیادتی نہیں کرنی، سب نال پیار کرنا ہے۔ اور تیسری صفت اللہ دے قرآن نے بیان فرمائی، منیب۔ جناب ابراہیم علیہ السلام منیب نے۔ منیب دا معنی کی ہوندا ہے کہ ہر حال وچ اللہ دی طرف رجوع کرن والا، خوشی ہے تاں بھی اللہ دی طرف رجوع کردے نے، غمی ہے تاں بھی اللہ دی طرف رجوع کردے نے۔ مطلب کی ہویا کہ کسے شے دی بھی ضرورت ہے تے کدے تو منگدے نے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت دے لوگو، اگر تہاڈی جتی دا تسمہ بھی ٹوٹ جاوے تے کدے تو منگیا جے۔ یعنی پہلا سوال رب تو کر، پھر او رب اس جتی دے تسمے واسطے تینوں اسباب بھی مہیا فرما دے گا، تینوں پیسے دے گا، تینوں رزق حلال عطا فرمائے گا۔ پہلے تیری رجوع کدی طرف ہونی چاہیے، پہلی امید تے پہلا ہے جی توکل رب دی ذات تے ہونا چاہیے، او دے وال تیرا سارا خیال ہونا چاہیے کہ مینوں جس چیز دی بھی لوڑ پئی پہلے میں اپنے رب نو آکھنا تے او میرا رب میرے واسطے انتظام ضرور کرے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیو، اے تریویں صفتاں اسی بھی اپنے وچ پیدا کریے۔ پہلی کیڑی صفت ہے؟ حلیم، تحمل مزاج بننا ہے۔ نمبر 2 اواہن، انساناں نال تے باقی مخلوقاں نال محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے تے رب نو کثرت نال یاد کرنا ہے۔ نمبر 3 منیبن، ہر مشکل مصیبت دے اندر کدی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ دی طرف رجوع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔